تینوں محبت کے معاملے میں کتنے بد نصیب ہیں نا۔ تینوں کون؟ اسے چاند سے نظر ہٹائے تعجب سے پوچھا۔ میں، تم اور ماما۔ انیرا مسکرائی، یہاں نے گردن مڑی، وہ ہنوز چاند کو تک رہی تھی۔ انہوں نے جس سے محبت کی اسے حاصل تو کر لیا، مگر صرف ان کا وجود اور ان کی موجودگی، ان کا پیار، توجہ اور عزت نہیں حاصل کر سکی جس کی وہ حقدار تھی۔ اس کا گلا رو دیا۔ تم نے بھی محبت کی، مگر ایسی لڑکی سے جو پہلے سے ہی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس سے گلی سانس اندر کھینچی اور مجھے بھی محبت ہو گئی۔ اپنی باری اس کا تنزیہ کہہ کا ابھرا۔ ریحان نے کب سے نظر ہٹا کر اپنی اکلوتی بہن کو دیکھا۔ مجھے ایک ایسے شخص سے محبت ہوئی ہے جس کے لیے اس کا قانون اور مشن اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے مجھ جیسی لڑکی سے نکاح بھی کر لیا جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، صرف اپنے مفاد کے لیے۔ یہ دنیا بہت مفاد پرست ہے، اور وہ شخص بھی۔ کیا اسے میری یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا وہ بھی میری طرح راتوں کو جاگتا ہوگا؟ اس کے سوال اور جواب جاری تھے، ساتھ میں آنسو بھی رواں ہوئے۔ یہاں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے کبھی کبھی اس کی اتنی یاد آتی ہے خان کہ مجھے بے بسی ہونے لگتی ہے، دم گھٹتا ہے میرے خود کے وجود میں۔ دل کرتا ہے سب چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں، یا کوئی ایک ذریعہ مل جائے اس تک رسائی حاصل کر لوں، مگر ایسا کچھ نہیں ملتا۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں۔ وہ روئی جا رہی تھی، دل کی بڑھاس نکال رہی تھی۔ ہر آزمائش ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر آزمائش کے ساتھ وسیلے نہیں ملا کرتے، کچھ کے ساتھ صرف صبر ملتا ہے۔ انیرا نے سرخ آنکھیں بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ ہم انسان پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ ساتھ میں ایک وسیلہ بھی بھیجتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس آزمائش سے نکل جاتے ہیں، مگر کچھ آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وسیلے نہیں ملتے، کیونکہ وہ آزمائش نہیں امتحان ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندے پر ڈالتا ہے، اسے اپنی طرف بلانے کا امتحان۔ وہ چاہتا ہے میں اپنے اس بندے کو آزمائش میں ڈالوں اور اسے کوئی وسیلہ بھی نہ دوں، تاکہ یہ میرے پاس آئے، اس کی تڑپ دیکھوں، اس کا مانگنا سنوں، اور پھر اسے اپنا بنا لوں اور مجھے اپنا بنا لے وہ۔ اور جب ہم اسے اپنا بنا لیتے ہیں تو ہمیں عطا وہ کر دیتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، یہ ہم سے بہتر لے کر بہترین دے دیتا ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی اور پرشفقت بنا نے انیرا کو سکون میسر کیا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا، مجھے ایک ایسی لڑکی سے محبت ہوئی جو کسی اور سے محبت کرتی ہے، مگر محبت پر کس کا زور ہے؟ یہ تو قسمت کی طرح ہوتی ہے، وہاں جا کے مارتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ ٹھہرا، نظر اس کے چہرے پر رکی جو آنکھیں مودے پرسکون سی کھڑی تھی۔ مجھے دنیا بے رحم شوٹر کہتی ہے، اور میرا دل ایک ایسی لڑکی کے لیے موم ہے جو میری قسمت میں ہی نہیں، اور مجھے اس بات کی تکلیف بالکل نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے جس محبت کو اس نے دل میں ڈالا ہے اس کی جزا اور خیر بھی وہی جانتا ہوگا۔ اس سے بے ساختہ گردن اٹھائی، اس کا متوازن لہجہ کامل یقین نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ اس کا بھائی نہیں، ہیلر تھا، جس کی بدولت وہ اللہ کے قریب ہوئی تھی۔ اس شخص کی محبت میں تو وہ اپنا آپ ہار ہی گئی تھی، مگر نمازوں میں اپنا آپ دوبارہ حاصل کرنے کا ہنر اس کے بھائی نے اسے سکھایا تھا۔ ہاں سے بتائیں نا پلیز۔ اوف فوئزہ، بس بھی کرو یار، کیا ہر وقت محبت کی رٹ لگائے رکھتی ہو، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ وہ روح اس کی طرف مڑتا اکتا کر بولا، نہیں تو میرے پاس کون سے 7-8 بچے ہیں جن کو میں لے کے بیٹھی رہوں؟ لے دے کے ایک شوہر ہے، وہ بھی جو خود مجھ سے بھاگتا رہتا ہے، ڈرپوک کہیں کا۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی جو غور افشانیاں کر رہی تھی۔ سکندر تو سن کے حیران تھا، ڈرپوک لفظ پر اس سے گھورا۔ وہ کونی کے بل اوپر اٹھتا اس سے قریب ہوا۔ کون ڈرپوک ہے، بتانا ذرا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر عیسیٰ کی چلتی زبان کے ساتھ سانسیں بھی رک سی گئیں۔ آپ میرے پاس نہیں آتے، اس لیے آپ ڈرپوک ہیں۔ وہ نسیں جھکائے وار فردگی سے بول گئی، جس دن میں تمہارے پاس آیا اس دن تمہارے صرف وجود تک نہیں، تمہاری روح تک سرایت کروں گا۔ یہ جو تمہاری سانسیں ہیں انہیں اپنے تائب کر دوں گا، تمہاری سوچیں بھی میری ہوں گی، تمہارا یہ سینے میں دھڑکتا دل میرے لیے دھڑکے گا۔ تمہیں اپنی دیوانگی بنانے سے روک رہا ہوں، کیونکہ اگر تم میری دیوانگی بنی تو میں تمہیں تم سے چھین لوں گا۔ میں بہت خود غرض انسان ہوں، جو چیز پسند آ جاتی ہے اسے میں حاصل نہیں کرتا، چھین لیتا ہوں، مگر تم انسان ہو اور وہ بھی معصوم، اس لیے تمہیں بخشتا آ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا سرد پن عیسیٰ کا دل کھولا رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ وحشت تھی۔ وہ کئی لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ عیسیٰ کی گھنی پلکوں میں لرزش سی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے لائق نہیں بچی تھی۔ عاصق پیچھے کو ہوا۔ تمہیں یہ مغل امپائر کیسا لگا؟ کچھ دیر بعد سکندر کی آواز سے خاموشی توڑی۔ خوبصورت ہے، وہ ایک توقف کے بعد بولی۔ میں سوچ رہا ہوں اسے تمہیں دے دوں۔ مگر کیوں؟ عیسیٰ نے چونک کر پوچھا۔ کیونکہ یہ مجھے پسند ہے۔ مگر آپ تو بول رہے تھے آپ خود غرض ہیں، اور جو خود غرض ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتے۔ چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے آج بھی سیدھا جواب نہیں دیا۔ عیسیٰ پرسوچ ہوئی، پھر بولی، یہ بہت خوبصورت ہے مگر اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ اس کے بغیر یہ امپائر ادھورا ہے۔ وہ کیا؟ پریئر روم۔ سکندر نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ لڑکی اس کی شاندار ریاست کو اس لیے ٹکرا رہی تھی کیونکہ اس میں پریئر روم نہیں تھا، نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ نہیں تھی۔ بس وہ حیران ہوا۔ تو اب کیا سوچا ہے تم نے؟ مشن کمپلیٹ کر کے یورپ واپس چلا جاؤں گا۔ ایما نے دھیمی آواز میں کہا۔ نتاشا نے کچھ پل اسے دیکھا۔ وہ کافی دنوں سے اسے الجھا نظر آ رہا تھا، جیسے کسی پریشانی میں ہو مگر اس کا حل اسے نہ مل رہا ہو۔ کیا یورپ بھاگ کر زندگی رک جائے گی؟ اس سوال پر ایما ٹھٹکا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بچپن سے تمہارے ساتھ ہو ایمی، مجھے معلوم ہے تم پریشان ہو، وہ بھی صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ ایما نے اس کے ذکر پر منہ کے زاویے بگاڑے جبکہ نتاشا کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ محبت کرنے لگے ہو اس سے نیا سوال دھاگا۔ ایما نے اس بار گردن نہیں اٹھائی، وہ بس چاند کو دیکھتا رہا۔ محبت نہیں، نفرت کرتا ہوں اس سے۔ یہ بہت گھسا پیٹا ڈائلاگ ہے ایمی، کچھ نیا بولو۔ تجھے میری لائف فلم لگ رہی ہے؟ وہ اسی کی طرح ہاتھ چلاتا چیخا۔ اوئے کمینے، میری بیوی سے آرام سے بات کر۔ مرسلین لان میں آتے غصے سے چیخا۔ ایک تو تیرا دبنگ شور ہمیشہ ویلن جیسی انٹری مارتا ہے۔ ایما نے بن میں سکڑی۔ شوہر کس کا ہے پھر؟ نتاشا چیخی۔ اتنی رات کو تجھے میری بیوی ملی تھی اپنے دکھڑے سنانے کے لیے؟ مرسلین نے اس سے کھڑکا۔ درخت سے ٹیک لگائے کھڑے ایما کے ماتھے پر لکیریں ابھری۔ یہ میری بچپن کی دوست ہے، مجھے کسی کی پرمیشن نہیں چاہیے اس سے بات کرنے کے لیے۔ ایما نے ذرا خفگی سے کہا۔ نتاشا کے اشارے پر بولتے مرسلین کو چپ لگ گئی۔ نتاشا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے مرسلین نے آگے بڑھ کر ہٹاتے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ منہ سے بولو، ہاتھوں سے نہیں۔ وہ دونوں سر پکڑ گئے۔ نفرت کیوں کرتے ہو اس سے؟ جب وہ کچھ نہ بولا تو مرسلین نے ہی پوچھ لیا۔ وہ میری زندگی میں اپنی مرضی سے آئی، نکاح بھی اس کی مرضی سے ہوا، مگر میرے خوابوں تک رسائی حاصل کر کے اس نے بہت غلط کیا۔ محبت کا تو معلوم نہیں، نفرت مجھے اس سے شدید محسوس ہو رہی ہے۔ جب تمہیں اس کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو خوابوں میں آئی حقیقت میں تمہیں یہ غصہ آ رہا ہے، بھول جاؤ اسے، جیسے رات گئی بات گئی۔ اس کے منطق پر ایما لب بھیج گیا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے بس وہ میرے سامنے چاہیے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے دھوکہ کیوں دیا اس سے؟ دھوکہ تو تم بھی دے رہے تھے اسے، صرف انفارمیشن کے لیے تم نے اس سے نکاح کیا۔ میرا دماغ نہیں چل پڑا بھائی کہ صرف انفارمیشن کے لیے اس سے نکاح کروں گا۔ میں سیریس تھا، کچھ اسے کچھ پر وہ دونوں لب دبا گئے۔ میں نے سوچا تھا اسے صحیح راستے پر لا کر میں اسے بیوی تسلیم کر لوں گا، مگر اس نے دھوکہ دیا، وہ مجھے بنا بتائے یہاں سے چلی گئی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں آخر غصہ کس بات کا ہے؟ وہ خوابوں میں آتی ہے اس کا، یہ وہ بنا بتائے چلی گئی یہاں سے؟ نتاشا نے دو پوچھا۔ اسے صرف ایک مسئلہ ہے نتاشا، جواب مرسلی نے دیا۔ تمہارے پیارے دوست کو محبت جیسی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں میری محبوب اشیاء چند ہیں، اگر وہ ان میں شمار ہوتی تو ابھی میری قید میں ہوتی۔ دو ٹوک کہتا وہ چل دیا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ مان نہیں رہا۔ ایسا ہی ہے، کوئی بھی بات آسانی سے اس کے بھیجے میں نہیں گھستی، تعصب سے کہا گیا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ وہ بنا نوک کے کمرے میں آیا۔ مائمہ نے کھلی کتاب بند کی، بیڈ سے نیچے اتری۔ آج کے بعد میرے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرنا۔ انداز سرد تھا۔ سوچوں گا، ابھی بتاؤ چلنا ہے کہ نہیں؟ کہاں جانا ہے؟ نکاح میں۔ کس کا نکاح ہے؟ اسے تشویش سے پوچھا۔ ارسل اور روشانی کا۔ یایا نے اس سے کتاب کھولی۔ رات کے 10 بجے کون سا نکاح ہوتا ہے؟ اس سے کتاب چھینتے پوچھا۔ ان کا نکاح، ان کی ٹائمنگ، ان کی مرضی، تم نے چلنا ہے۔ وہ اکتا گیا۔ میں ڈیڈ سے پوچھ کر آتی ہوں، اس سے حامی بھری، مگر جاؤں گی اپنی گاڑی میں، جتلایا گیا۔ پاپ سے میں نے پوچھ لیا۔ وہ جھوٹ بولنے میں ماہر تھا۔
ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ کبھی بھی اس کا جھوٹ نہیں پکڑ پاتی تھی۔ یا سر ہلائے یوں ہی سنجیدگی سے گاڑی تک آیا۔ امائمہ کی گاڑی دیکھی، دماغ کی بتی جلی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی، گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ٹائر کی طرف دیکھا جو پنچر تھا۔ اس سے کلس کر یا کو دیکھا جو ڈرائیونگ سیٹ پر شان سے پرجمان تھا۔ مے آئی ہیلپ یو میم؟ انداز والہانہ تھا۔ اللہ کرے تم گنجے ہو جو۔ امائمہ غصہ دبائے جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ اتنی پیاری بددعائیں نہ دے میم، پہلے ہی مرنے کی بددعائیں سمیٹے بیٹھا ہوں۔ لہجہ عجیب سا ہوا۔ امائمہ نے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھی، وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ہال کے سامنے پہنچے۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ وہاں سڑک کے دوسرے کنارے پر کچھ 3 سے 4 لوگ ماسک لگائے کھڑے تھے۔ ہال میں کم گہما گہمی تھی۔ امائمہ کو اس ماحول سے عجیب سی وحشت محسوس ہوئی۔ ہوائیاں تب اڑیں جب اسے یا کو گن لوڈ کرتے ویسٹ بھی چھپاتے دیکھا۔ تم نے کہا تھا ہم نکاح میں جا رہے ہیں۔ وہ اس ماحول کے اثر خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا سنو وائٹ کہ ارسل و روشانی کے گھر والے نکاح کے لیے مان کیسے گئے؟ اس کا سوال بچا تھا۔ امائمہ حیرت کے پہاڑ تلے دب گئی۔ تم آج بھی بہت دو ہی ہو۔ وہ ہنس کر گاڑی سے نیچے اترا۔ امائمہ کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا یا مجھے بتاؤ اب کیا الٹی سوچ چل رہی ہے تمہارے دماغ میں؟ امائمہ نے اس کا بازو دبوچے اپنے روبرو کیا۔ یا نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورا۔ ایسے پبلک پلیس پر کسی شریف لڑکے کو ہاتھ نہیں لگاتے سنو وائٹ، ورنہ لوگ غلط مطلب نکالنے لگتے ہیں۔ اسے جتنی شرافت سے کہا تھا، لہجہ اور آنکھیں اتنی ہی وحشت میں ڈوبی تھیں۔ ہم یہاں روشانی کو شادی سے کڈنیپ کرنے آئے ہیں۔ یا کے جملے پر امائمہ کی آنکھیں متغیر ہوئیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ وہ ہنسیانی ہوئی۔ میں اپنے دوست کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کسی کے باپ کی عزت کو صرف اپنی دوستی کی خاطر داؤ پر نہیں لگا سکتے یا مجھے ہی دوستی کچھ بھی کروا سکتی ہے سنو وائٹ۔ وہ ہنوز لاپرواہی سے بولا۔ اس کا باپ بے غیرت ہے اور تمہیں کسی بے غیرت کی عزت کے چلے جانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جتنے صفاقیت سے بولا، امائمہ کی آنکھوں میں اتنی ہی تیزی سے سرخی پھیلی۔ یا تم لگتا سارے لحاظ بھول گئے ہو۔ وہ اس کے لہجے پر ششدر ہوئی چیخی۔ ہاں، جب بات عورت کی عزت اور انصاف پر آتی ہے تو یہ امیر سارے لحاظ بھول جاتا ہے۔ ٹھنڈا یک لہجہ۔ گڑیا تم یہاں؟ وہ آواز پر پلٹی، پیچھے یوسف کھڑا تھا۔ بھائی یہ سب؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ یوسف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امائمہ اس سے مدد مانگتی پیچھے کھڑے بلال اور شہزی کو دیکھے، اس سے یا کو دیکھا تو مطلب وہ سب اس پلان کا حصہ تھے۔ اس کی نظریں ان سب کی گن سے ہوتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے بلیک مارکس پر ٹھہر گئیں۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک بیٹی کی عزت باپ کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ آپ لوگ کیوں صرف دوستی کی خاطر اس باپ سے اس کا وقار اور عزت چھین رہے ہیں؟ وہ ملتجائی ہوئی۔ یوسف بھائی آپ یا سے کہیں وہ واپس چلے، وہ غلط کر رہا ہے۔ بکواس بند کرو سنو وائٹ۔ اس کا بازو دبوچے یا نے اسے اپنی طرف کھینچا اور چیخ پڑا۔ نہ جانے کس بات کا غصہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ یا یوسف نے اسے تنبیہ کی جبکہ امائمہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم بھی تمہاری طرح اس کے باپ کی عزت کی خاطر چپ تھے، مگر حقیقت کے معلوم ہونے سے پہلے تک۔ وہ اس کے چہرے پر اڑ رہا۔ بلال اسے غصے میں دیکھ کر آگے آیا۔ یار آرام سے بات کر یا پلیز۔ وہ قریب آ کر بولا۔ یا نے سرخ انگارہ ہوتی نظریں اس پر گاڑے بازو چھوڑ دی۔ روشانی کا باپ معلوم ہے کس سے اس کی شادی کروا رہا ہے۔ اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ امائمہ بھیگی آنکھوں سے صرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اپنی بہن کے بیٹے سے جو پہلے سے شادی شدہ ہے، جس کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، تو وہ اپنی بیٹی اپنی بہن کی محبت میں قربان کر رہا ہے، اس کی رضامندی کے بغیر۔ اور جانتی ہو اس کی ماں کیوں خاموش ہے؟ لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ کیونکہ اس کے بے غیرت باپ نے اس کی بیٹی اور ماں کو دھمکی دی ہے۔ اگر اس کی بیٹی نے نکاح نہیں کیا تو وہ اس کی ماں کو طلاق دے دے گا، اور اسے ایسا کرتے فرق بھی نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے پاس دوسری بیوی موجود ہے۔ اس کا غصہ لاوا بن رہا تھا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ آج اگر اس کا کوئی بھائی ہوتا تو اسے کسی مرد کے لیے بچہ پیدا کرنے والی مشین بننے سے بچا لیتا۔ یوسف کی بھاری آواز اس کے سن کانوں میں پڑی۔ اس لیے یہ ذمہ ہم نے لیا ہے۔ بلال نے سرگوشی کی۔ مگر ان کی والدہ، وہ تو پھر بھی انہیں طلاق دے دیں گے۔ وہ بولی تو اس کی آواز سم تھی۔ وہ طلاق ہی چاہتی ہیں، مگر اس کا باپ طلاق دینے سے انکاری ہے کیونکہ روشانی کے نکاح میں اس کی ماں ایک اہم مہرہ ہے۔ اپنے رشتوں کی خوشیوں کی خاطر کوئی باپ اس قدر گر سکتا ہے؟
ایسا کبھی غصب بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے اسٹیپ فادر ہیں، مطلب روشانی کی امی نے دوسری شادی کی ہے ان سے۔ شہزی نے انہیں انفارمیشن دی۔ سوری، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ امائمہ اپنی غلطی کا اقرار کر چکی تھی۔ گاڑی پر ہاتھ جما کے کھڑے یحییٰ کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ پہلی بار نہیں ہوا ایسا۔ وہ آگے کچھ نہیں بول سکی۔ سب پلان کے مطابق اپنی اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ امائمہ اور بلال ہال میں گئے تھے۔ وہ تینوں گاڑیوں میں موجود تھے۔ وہ روشانی کی طرف بڑھی۔ جبکہ بلال نے اپنا کام ختم کیا، اندر سے جواب آیا تو وہ سب ماسک لگائے گن سامنے اندر بڑھ گئے۔ رک جاؤ مولوی صاحب، اتنی کیا جلدی ہے؟ وہ تینوں ہاتھوں میں گن سے ہال کے وسط میں تھے۔ وہاں سکوت طاری ہو گیا۔ اسٹیج پر بیٹھی روشانی نے نم آنکھوں سے ان تینوں کو دیکھا۔ تم لوگوں کو جتنا پیسہ چاہیے لے لو، بس ہم میں سے کسی کو کچھ مت کہنا۔ کیسے صاحب کی کھٹی کھٹی سی آواز نکلی۔ ٹھیک ہے، اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دو۔ یوسف کے جملے پر روشانی کی کزنس کی داڑھیں وہاں گونج ہوئی۔ اوئے کاغذ کے شیروں کی اولاد، خبردار ایک چوں بھی منہ سے نکالی۔ اتنی بڑی ناانصافی ہوتے دیکھ جب ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا تب بھی خاموش رہو، ورنہ یہیں تم سب کمینوں کو بنا گھی اور آگ کے بھون ڈالوں گا۔ یحییٰ ٹھہرے ہوئے مزاج کا بندہ تھا، مگر اس کا غصہ سمندری طوفان جیسا قیامت برپا کر دینے والا۔ وہ سب حیران ہوئے۔ گھر کی بات انہیں کیسے معلوم ہوئی؟ کیسر صاحب جلدی معاشرہ سمجھ گئے، مگر تب تک بلال کو اشارہ مل چکا تھا۔ روشانی اور اس کی ماں کو امائمہ ساتھ لیے باہر نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا۔ وہاں سب لوگ حیران تھے۔ لڑکے تو صحیح، لڑکیاں بھی غنڈہ گردی پر اتری ہوئی تھیں، مگر انہیں کون بتاتا وہ ملک خاندان کا خون ہے، جنہوں نے ناانصافی اور بے جا ظلم برداشت کرنا نہیں سیکھا تھا، خود پر نہ کسی مظلوم پر۔ وہ سب گاڑیوں تک پہنچے۔ امائمہ، بلال، یحییٰ اور روشانی ایک گاڑی میں تھے۔ یوسف، مسز کیسر اور شہزی ایک گاڑی میں۔ یحییٰ کی گاڑی آگے تھی۔ ارسل کہاں ہے؟ میں نے اسے کال کر دی تھی، آتا ہوگا۔ تم نے کیا بولا تھا اسے؟ یہی کہ یحییٰ کی حالت سیریس ہے، ورنہ وہ کمینہ آتا نہیں۔ اسے ڈھٹائی سے وجہ بھی بتائی۔ امائمہ اور روشانی نے سر تھام لیا۔ فضا میں گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ اوہ نو، ڈیڈ اور ان کے گنڈے! روشانی نے پیچھے دیکھتے خوف سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ گنڈے ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اس سے کہتے یوسف کو گاڑی آگے لے جانے کا کہا اور خود بھی سپیڈ بڑھا دی۔ امائمہ آج اس کا صحیح والا جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ چاہے محبت ہوتی یا دوستی، وہ شخص جان چھڑکنے والا تھا۔ ایسے نہیں دیکھو، میں ڈرائیو نہیں کر پا رہا۔ اس کے جملے پر امائمہ گڑبڑائی۔ پیچھے بیٹھے وہ دونوں اتنی سیریس سچویشن میں مسکرا دیے۔ یحییٰ گاڑی بھگا، ورنہ گاڑی کے ساتھ ہمارے بھی چھیتڑے اڑ جائیں گے آج۔ بلال انہیں قریب آتے دیکھ چیخا۔ امائمہ نے یحییٰ کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر ڈیش بورڈ پر رکھی اس کی گن اٹھائی اور گاڑی سے ہاتھ باہر نکالتے پیچھے آتی جیپ کے ٹائر پر فائر کیا، اور وہ پہلے ہی وار میں کامیاب ہوئی۔ ایک جیپ تو ان کے راستے سے ہٹی تھی۔ سنو وائٹ ایک انتہائی قسم کی ڈرپوک لڑکی ہے۔ بلال اس کی بہادری دیکھتا گنگ تھا۔ یحییٰ کے جملے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اگر وہ والی سنو وائٹ ڈرپوک تھی تو یہ کون تھی جو موت سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ دونوں ہی حیرت انگیز ہوئے، جبکہ یحییٰ کی آنکھوں میں مان اترا تھا۔ وہ ابھی تیسری جیپ کا نشانہ باندھتی، فضا میں ایک گولی اڑتی ہوئی آئی اور ان کی گاڑی کے ٹائر کو پنچر کر گئی۔ شٹ! گاڑی ادھر ادھر جھولتی سامنے موجود درخت میں ٹکرائی۔ یحییٰ تیر کی تیزی سے امائمہ کے آگے دیوار بنا، کانچ ٹوٹ کر اس کی پشت پر بکھر گیا۔ یوسف نے گاڑی روکی، وہ سب ان کی طرف آگے۔ وہ سب بھی گاڑی سے باہر نکلے۔ تم ٹھیک ہو؟ یحییٰ کا لہجہ فکر مندی سے پر تھا۔ اسے ہاں میں سر ہلایا۔ جیپ آگے رکی۔ وہ لوگ اسے سے لیس ان کی طرف بڑھے۔ وہ سب دوسری گاڑی کی طرف بھاگے۔ امائمہ کا دوپٹہ دروازے میں اٹکا۔ یحییٰ جو اس کی کلائی پکڑے آگے تھا، اس کے رکنے پر رکا۔ وہ رکا تو سب رک گئے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تو اس لڑکی کی موت طے ہے۔ سب ایک ساتھ پلٹے۔ امائمہ ان کے شکنجے میں تھی۔ یحییٰ کی آنکھوں میں خون اترا، وہ آگے بڑھا۔ یوسف نے اسے جکڑ لیا۔ اسے چھوڑ دو، وہ میری زندگی ہے۔ اس کے منہ سے وہ الفاظ بے ساختہ نکلے تھے۔ اسے موت کے دھانے پر دیکھ یحییٰ کی جان بھی حلق میں اٹکی تھی۔ امائمہ کی آنکھیں بلا اختیار نم ہوئی۔ تم لوگوں کے دوست کو میں نے شرافت سے منع کیا تھا لڑکے، مگر شاید تم سب کو کیسر ولی کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ڈیڈ، آپ اسے چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ روشانی ماں کا ہاتھ چھڑواتی آگے آئی۔ میری عزت مٹی میں ملا دی تم نے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تم سب کو۔ وہ غصے سے پھنکارے
ہاتھ آگے بڑھایا، گن لیتے اسے امائمہ کے سر پہ رکھ دی۔ یحییٰ نے کرب سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ وہ سامنے کھڑی روتی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ یحییٰ کا اندر تک جل رہا تھا، ایک طوفان اٹھ رہا تھا جو سب تباہ کر دینے کی طرف پہ تھا۔ اسے روشانی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی گرفت میں لیا۔ اگر میری سنو وائٹ پر ایک خراش بھی آئی تو تمہاری اس بیٹی کی جان نکالنے میں ایک سیکنڈ ضائع نہیں کروں گا۔ لہجہ شفقت سے پر تھا، وہاں سب کو جھٹکا لگا۔ روشانی نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ جانتی تھی یحییٰ میر اپنی سنو وائٹ کو کبھی مرنے نہیں دے گا، پھر چاہے اسے دنیا ہی کیوں نہ تباہ کرنی پڑے۔ وہ تو پھر روشانی تھی، اس کے دوست کی محبت، اسے موت قبول تھی۔ اگر تم نے اس پر گولی چلائی تو یہاں سے بھی گولی چلے گی۔ مہروز ولی روشانی کے ہونے والے شوہر نے یحییٰ پر گن تانی۔ وہ ہنسا۔ مرے ہوئے کو موت نہیں دی جا سکتی۔ امائمہ کی آنکھوں سے جھرنا بہہ رہا تھا۔ میں 3 تک گنوں گا۔ یحییٰ نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا، ٹریگر پر انگلی رکھی۔ ایک جنونی بنا کھڑا تھا تو دوسرا حیوان۔ 3 لوگوں کی زندگی اس وقت خطرے میں تھی، امائمہ، یحییٰ اور روشانی۔ 1 یحییٰ گنتا غیر ارادی طریقے سے آگے آیا۔ 2 روشانی اور امائمہ نے آنکھیں بند کر لی۔ 3 یحییٰ نے ٹریگر دبایا، مقابل نے بھی ٹریگر دبایا۔ فضا میں گولیوں کی آواز ایک ساتھ، بھیانک دل دوز چیخیں بھی آسمان کو پہنچی۔ یحییٰ نے گولی کیسے سانپ پر چلائی تھی، جو سیدھا ان کے دماغ میں لگی وہ زمین بوس ہو گئے۔ مہروز ولی کی گولی یحییٰ پر چلی تھی، روشانی زمین پر گری۔ کون مرا تھا اور کون زندہ تھا، سب کی آنکھیں متغیر ہوئیں۔ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یحییٰ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ امائمہ اس کی طرف لپکی۔ سائرن کی آواز گونجی۔ مہروز ولی بندوق کے لیے بھاگا۔ روشانی سخت سے اپنے باپ کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ یحییٰ بھی زمین پر گرا، اس کی گرے شرٹ سرخ ہو چکی تھی خون سے۔ گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ امائمہ کے قدم اس تک پہنچتے لڑکھڑائے۔ وہ تکلیف کی شدت میں بھی مسکرا رہا تھا۔ گولی اس کے سینے کے قریب لگی تھی، دل امائمہ کا پٹ رہا تھا۔ سب یحییٰ کی طرف لپکے جو بامشکل آنکھوں کو کھولے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زندگی اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ امائمہ شاہ کی سانسیں بھی اکھڑنے لگیں۔ وہ مردہ قدموں سے یحییٰ کے پاس آئی۔ تو تم نے مجھے بد دعا دی تھی، دیکھو لگ گئی۔ سنو وائٹ یار، تمہاری دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ میرے لیے دعا کرو کوئی حسین لڑکی میری دیوانی ہو جائے۔ میری بد دعاؤں میں بھی پھر اتنا ہی اثر ہوگا یحییٰ، وہ غصے سے کہنے لگی۔ تمہاری خاطر ہر بربادی اور موت بھی خوشی خوشی قبول کر لوں گا، تم بد دعا ہی دے دو۔ چلو۔ ماضی کا ایک پنہ کھلا، وہ واقعی اپنے وعدے کا پکا تھا۔ اس کی بد دعا پوری ہوئی۔ امائمہ شاہ کی بد دعا لگ گئی تھی۔ یحییٰ میر کو وہ مر رہا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کی بجائے خوشی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے نظروں میں لیے اس نے آخری گہری سانس بھری اور آنکھیں مون لیں، اور وہیں امائمہ شاہ کا سکتہ ٹوٹا، وہ بھی زمین بوس ہو گئی۔ دونوں کے بے سود وجود سڑک پر پڑے تھے۔ کوئی دیکھتا تو کہتا محبت ایسی بھی ہوتی ہے، کہیں دل جلانے والی تو کہیں دل مردہ کر دینے والی۔ وہاں جو گاڑیاں پہنچی تھیں وہ ملک خاندان کی تھیں۔ احمد جو رات کے پہر بنا مقصد گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا، اس کی نظر میں یحییٰ کی گاڑی آئی تھی، مگر پھر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مگر جب تک وہ اس کی طرف پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل کے روڈ میں ہو کا عالم تھا، وہ جیسے موت کا سناٹا نہیں ہوتا بالکل ویسا۔ مرنے والے کو کیا خبر رونے والے کتنا روئیں گے، اس سے کیا خبر وہ اس کی کس کس یاد کو سینے سے لگا کے اسے پکاریں گے، اتنا تڑپیں گے کہ ان کی سانسیں سینے میں اٹک جائیں گی، کہ وہ صدیوں میں اتر جائیں گی، وہ خاموش ہو جائیں گی کہ موت سے پہلے بے موت ہی مارے جائیں گے۔ رات سے صبح کا سویرا پھیلنے لگا تھا، سورج کی ہلکی سی کرن پھوٹی تھی۔ پورا ملک ولا اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یاد تھے تو ڈاکٹر کے آخری الفاظ، پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، صرف 1% جان بچنے کے چانسز ہیں۔ وہ الفاظ سے ہی ہتھوڑے تھے جو ان کے ذہن پر برس سے انہیں خاموش کر گئے تھے۔ ایک طرف یحییٰ کے تمام دوست ساکت سے بیٹھے تھے تو ایک کونے میں امائمہ شاہ، وہ قسمت کی ہاری دیوی، کالی چادر اوڑھے چوگن بنی پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ وقت بہت جلدی گزر رہا تھا اور بہت بھیانک تھا۔ محبت نہیں ملی تھی، مگر نفرت میں وہ شخص آج اس سے دور ہو رہا تھا۔ محبت نہ صحیح وہ نفرت ہی نبھا لیتا ساقی،
کسی حال میں ہی صحیح وہ میری نظروں کے سامنے تو رہتا. دماغ مفلوج تھا، وجود ساکن تھا، صرف چل رہی تھیں تو سانسیں وہ بھی اٹکی. جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، آریان اور فیصل آگے بڑھے. سوری سر، ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے. انہوں نے پروفیشنل انداز میں کہا، ہی از نو مور. اور وہ الفاظ ان سب پر قیامت جیسے ٹوٹے تھے. امائمہ کی چلتی سانسیں اکھڑنے لگیں. آنکھیں ہنوز بنجر تھی مگر دل پھٹنے کو آ گیا. تباہ کر جائے گا تمہیں حادثہ میری موت کا. وہ اب تباہ ہونے والی تھی. حمزہ زمین پر رہ گیا. اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی. سب زاروں قطار رو رہے تھے، یا یوں کہا جاتا وہاں وہن کیے جا رہے تھے. ملک ولا کا چھوٹا سب سے لاڈلا بیٹا موت کو گلے لگا چکا تھا. تاہم مرسلین ملک ولا کی عورتیں سب پتھر کے بت بنے ہوئے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بحث کر رہا تھا، اپنی بہن کو واپس لانے کی پلاننگ کر رہا تھا. یوں اچانک زندگی ہاتھوں سے نکل گئی. زندگی ایسی ہی تو ہوتی ہے، اچانک اور بھیانک. اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے اور زندگی بھیانک ہو جاتی ہے. آریان کے قدم لڑکھڑائے. اس سے مڑ کر ان قسمت کے مارے ماں باپ کو دیکھا. حمزہ زمین پوچھ تھا. زارا سمیرہ بیگم کے گلے لگی ہرسیانی رو رہی تھی. ہاسپٹل میں ان کی چیخیں گونج رہی تھیں. نظر امائمہ شاہ پر رکی. آریان نے اذیت سے مٹھیاں بھینچ لیں. اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے. اسے نظر گمائی. ڈاکٹر سائڈ پر گمسم کھڑا تھا. چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں. اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. وہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا. کیا چھپا رہے ہو تم؟ وہ ہلکی آواز میں گرایا. ڈاکٹر تشویشناک سا کیبن میں چلا گیا. آریان حیران سا ہوا. وہ بھی پیچھے گیا. فیصل اور وقاص جو ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے وہ بھی پیچھے ہو لیے. سر، وہ پیشنٹ کیا لگتا ہے آپ کا؟ بیٹا ہے وہ میرا. اس نے مرعوب آواز میں کہا. آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. وہ غضبناک تیور لیے کھڑا تھا. ڈاکٹر نے بامشکل تھوک نکلا. سر، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے. وہ الفاظ سے مگر انہیں لگا ان کے بے جان وجود میں کسی نے زندگی پھونک دی ہو. انہیں نئی زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو. سر، ان جیسا ڈھیٹ قسم کا پیشنٹ میں نے اپنی پوری زندگی میں ہینڈل نہیں کیا. انہوں نے آپریشن بغیر بے ہوش ہوئے کروایا ہے. سر، مجھے معاف کر دیں. انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ جھوٹ باہر نہیں جا کر بولا تو مجھ سمیت میرے ہاسپٹل کو آگ لگا دیں گے. میں ڈر گیا تھا سر. وہ ڈاکٹر ہی بولے جا رہا تھا کیونکہ ان کے پاس کچھ بولنے لائق رہا نہیں تھا. اتنا بڑا جھوٹ! فیصل کے لبے لے. وقاص اپنی جگہ ششتر کھڑا تھا. وہ تینوں کیبن سے باہر آئے. حمزہ نے خالی نسوں سے انہیں دیکھا. آریان سر گرائی ہوئی یا کے وارڈ میں جا گھسا. آج میں ماننے کو تیار ہوں، تم ہمیشہ صحیح کہتے تھے حمزہ. تمہارا بیٹا یحییٰ میر واقعی طوفان کی اولاد ہے. وہ مجھ سے بھی 10 قدم آگے ہے. اس سے پورے ملک ولا کو لمحوں میں تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا. وہ کہتے رکا نہیں. ملک ولا والے حیران پریشان سے اس کی پشت دیکھ رہے تھے. پھر وہ بھی یحییٰ کے کمرے کی طرف لپکے. آریان کے پیچھے سب اس کے وارڈ میں داخل ہوئے. طاہا اور مرسلین سمیت نتاشا کی بھیگی آنکھیں متحیر ہو گئیں. باقیوں کا بھی وہی حال تھا. وہ تکیے پر سر رکھے، ایک بازو سر کے نیچے جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر دھرا تھا. چہرے پر شیطانیت تھی، ساتھ کچھ تکلیف کے عنصر بھی نمایاں تھے. یحییٰ! حمزہ کا پارا ہائی ہوا. وہ چیختا اس تک پہنچا. آریان نے اسے جکڑ لیا. زارا اپنے لختے جگر کو ممتا بھری نظروں سے دیکھتی، آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی. کبھی اس کا چہرہ چومتی تو کبھی زخموں کی طرف ہاتھ لے جاتے روک لیتی. اس بےہودہ مذاق کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ آواز کم تھی مگر لہجے میں بھڑکتے شعلے غصے کی شدت کا پتہ دے رہے تھے. میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو میری کتنی قدر ہے. انداز قابل دید تھا. تکلیف کے باعث وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا. اپنی موت کی جھوٹی خبر پھیلا کر. حمزہ داڑا. چل کریں ڈیڈ، دل تو میرا کر رہا ہے تمہیں یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں یحییٰ. حمزہ شدت سے بولا. یہ شوق بھی پورا کر لیجیے گا. ابھی ایک دیدار سنو وائٹ کا بھی کروا دیں. آخر میرے اس جھوٹ کی بڑی وجہ وہی تو تھی. اس سے مجھے بد دعا دی تھی، کہتی تھی. اس سے گہرا سانس لیا. بولنے سے سینے میں درد اٹھ رہا تھا مگر وہ ڈھیٹ بنا زبان چلا رہا تھا. اللہ کرے تم مر جاؤ یحییٰ میر. مجھے اس کی شکل دیکھنی ہے ڈیڈ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنی خوش ہے میری موت پر. سارا شوق پن اڑن چھو ہو گیا. لہجے کے ساتھ چہرے پر بھی سنجیدگی طاری ہو گئی. آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ بھی رو پڑے گا. سب نے تعصب سے ان دونوں کی دشمنی کے متعلق سوچا
مگر ایک اطمینان بھی تھا، یحییٰ میر کی سلامتی کا اطمینان۔ مرسلین بھاری ہوتے قدم لیے باہر نکلا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن کی حالت کیا ہوگی۔ یحییٰ میر کو کانٹا بھی چبھتا تو وہ گھنٹوں تک روتی تھی۔ اس جھوٹ پر تو اس کو اپنی دنیا فنا ہوتی محسوس ہوئی ہوگی۔ اس کے پیچھے نتاشا اور آفاف بھی باہر آئیں۔ کوریڈور میں سناٹا تھا۔ امائمہ شاہ پتھر کا بت بنی ہوئی تھی۔ مرسلین اس کے سامنے جا کے بیٹھا۔ اس کی بنجر آنکھیں تھیں، خالی سرد اذیت میں ڈوبی آنکھیں، بکھرا حلیہ۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ مرسلین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ ٹھیک ہے دل، اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، وہ کوئی طلسماتی کیفیت تھی۔ امائمہ کا خالی پن ختم ہوا۔ آنکھوں کی ساکت پتلیوں میں جنبش ہوئی۔ اس سے مرسلین کی طرف دیکھا، جسے نم آنکھوں سے سر اسوات میں ہلا کر اسے مزید تسلی دی۔ وہ ہنوز ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس کا بہتا خون دیکھ کے آئی تھی۔ اسے تکلیف اور کرب سے موت کے نزدیک جاتے محسوس کر کے آئی تھی۔ اسے کیسے یقین آتا؟ وہ لڑکھڑاتی اٹھی اور وارڈ کے سامنے آ رکی۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ ملک خاندان ایک سائڈ ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر اس سے پٹیوں میں جکڑے اس وجود کو دیکھا۔ آنکھیں اب بھی خشک تھیں۔ یحییٰ نے لمحہ پر اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھی اور آنکھوں سے اس کے دل تک کا حال معلوم کر کے، تم زندہ ہو؟ وہ سوال تھا یا بے یقینی کی حدود؟ نہیں، مر چکا ہوں، ابھی جنت میں ہوں اور تم میری 70 حوروں میں سے ایک حور ہو۔ اس کے انداز پر حمزہ کا دل چاہا اپنے بیٹے کو ٹانگوں سے پکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے پورے ہاسپٹل کا دورہ کروائیں، مگر وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ تاہا احمد، نتاشا اور آفاف نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا، جبکہ امائمہ ساکت سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا امائمہ شاہ؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ یقین نہیں آ رہا کہ میں بچ کیسے گیا، تمہاری بد دعا کے بعد بھی۔ وہ استضاعیہ بولا۔ امائمہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس سے شدید کرب سے آنکھیں میچی، ننھا سا آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل آیا۔ نا رو کیوں رہی ہو؟ سنو وائٹ مرا تھوڑی ہوں یار۔ اسے تکلیف کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی وہ شدید سب سے طنز یا وار پر وار کیے جا رہا تھا کہ شاید وہ پھٹ پڑے، شاید کچھ کہہ دے۔ ملک ولا والے بھی چپ سادے صرف سن رہے تھے۔ تمہارے چہرے پر جو تکلیف ہے نا، یہی دیکھنے کے لیے میں نے یہ جھوٹ بلوایا تھا۔ تو کیسا لگا پھر موت کو اتنے نزدیک سے دیکھ کر؟ امائمہ نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو وہ صرف ڈرامہ کر رہا تھا، اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ وہ تو کہتا تھا محبت ہے، تو کیا محبت تکلیف دے کر جتائی جاتی ہے؟ اس کے ارد گرد سوچوں کا جال تھا، اذیتناک سوچوں کا۔ آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ اسے زبردستی آنکھوں سے یحییٰ میر کو دیکھا۔ خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ ڈر تھا، ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، مگر وہ اب مزید اس کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ کرب زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی الٹے قدم لینے لگی اور ایسے ہی باہر نکل گئی۔ یحییٰ نے سر جھٹکا۔ انداز ایسا تھا جیسے رتی بھرا کر فرق نہ پڑتا، مگر اس کو رلانے کے بعد اندر وہ حشر برپا تھا کہ خود کو 100 کوڑے بھی مارے تو کم لگتے۔ مرسلین نے سب سے سرخ ہوتی آنکھوں سے یحییٰ کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے طوبہ، فیصل اور نتاشا بھی گئی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے بھائی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ذہن مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سے اس پل نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوتا اگر اس کی بد دعا قبول ہو جاتی تو؟ وہ شخص کو کھوتی تھی جس سے محبت ہونے کے باوجود بھی نفرت کی دعوے دار تھی۔ دل، نتاشا نے آگے آتے اس کی کمر سے ہلائی۔ توبہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ فیصل اور مرسلین لب پیچھے کھڑے تھے۔ آخر کب تک وہ جنگ یوں ہی قائم رہنے والی تھی؟ وہ نفرت کی جنگ آخر کب اپنے اختتام تک پہنچنی تھی؟ وہ محبت ہونے کے باوجود نفرت کا اعلان کرتی تھی، اور وہ محبت ہونے کے باوجود اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلا پا رہا تھا۔ آریان باہر آیا، وہ سسک رہی تھی۔ اس کی بھیانک سسکیاں کوریڈور میں گونج رہی تھیں۔ آریان نے فیصل کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے فیصل، مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی تو نہیں رہنا چاہتے نا بھائی۔ وہ اذیت سے گہری سانس بھر کے بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنا خرافاتی دماغ لڑاؤ فیصل شاہ، شاید یہ دونوں بھی حمزہ اور زارا کی طرح نکاح میں آنا چاہتے ہیں۔ ملک ولا کی ینگ پارٹی حمزہ اور زارا، فیصل اور دوبا کے نکاح ٹریجڈی کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ قصے انہیں خود فیصل شاہ نے سنائے تھے۔
اور آج فیصل شاہ نے ٹھان لی تھی، ایسے نہیں تو ایسے صحیح، اسے مرسلین کو اسے گھر بھیجنے کو کہا اور ہدا آریان کی ٹیم کے ساتھ الگ کمرے میں میٹنگ کو پہنچا۔